نون 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 واو 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 ہونٹ کول ہوں گے واو میں اور پیش میں، اور نون کے اندر جو واو ہے اس میں ہونٹ کول ہوں گے. ہا 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 بالکل گلے کے نیچے سے آواز آنی چاہیے، دوسرے ہا کے ساتھ اس کو ملانا نہیں ہے، اس کی بہت اہتمام کرنا ہے. جہاں پہ ہا گول والا ہوگا وہاں پہ دوسرا ہا نہیں پڑھنا ہم نے. حمزہ 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 اور عین اور الف میں فرق کرنا ہے. حمزہ کی آواز اور ہے، عین کی اور ہے. یا 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 تو یہ دونوں یا ان شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، احادیث وغیرہ میں. تو یہ اس کو جو اردو میں پڑھتے ہیں نا، اردو میں الف با تا سا، اس میں تو پے اور ٹے بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس میں اگر کوئی بچے چھوٹی ہے بڑی ہے پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے رہیں، ورنہ جب عربی میں ہم الف سے یا تک پڑھیں گے تو یہ دونوں کو یا ہی پڑھ جائے گا، چھوٹی ہے بڑی ہے نہیں کہا جائے گا، کیونکہ 29 حروف ہیں، اس میں یا کو الگ نہیں کہا گیا، دونوں یا ایک ہی ہیں، تو اس کا خیال کیا جائے گا. تو پے تے سے اس طرح عربی میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. قاعدے میں کوشش کریں کہ وہاں پہ بھی بے تے سے نہ پڑھا جائے، پھر عادت پڑ جاتی ہے با تا سا پڑھ جائے. جہاں پہ ٹے ہے تو پھر ٹے ہی پڑھیں گے، اس کو ٹا تو نہیں پڑھا جا سکتا. جو عربی کے ہیں ان کو کوشش کریں گے اسی طرح پڑھا جائے. تو یہ انشاءاللہ تختیم ہماری مکمل ہو گئی، اس کو خوب اچھی طرح مشق کریں. تو کوئی سوال جواب ہو تو انشاءاللہ کریں.